تو صحیح بخاری کو پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے سوال کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، مجھے خبر دیں کہ مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو آقا جواب دیتے امک، اے سوال کرنے والے تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے. صحابی پھر عرض کرتے ثم من، اے میرے آقا اس کے بعد حق کس کا ہے؟ دوسری بار پھر آقا فرماتا امک، تجھ پہ دوسرا حق بھی تیری ماں کا ہے. صحابی پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور اس کے بعد حق کس کا ہے؟ آقا پھر فرماتے ہیں امک. تیسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ تجھ پہ حق تیری ماں کا ہے. صحابی چوتھی بار پھر سوال کرتے ہیں آقا ثم من، اس کے بعد حق کس کا ہے؟ تو چوتھے مقام پہ آقا فرماتے ابوک، اب حق تیرے باپ کا ہے. اب سامعین محترم، سوچنے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے 3 بار ذکر ماں کا کیا. پہلے 3 بار حق ماں کا بیان کیا اور چوتھے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا اب حق تیرے باپ کا ہے. انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوگا، مالک کائنات باپ بھی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو پہلی 3 حق ماں کے کیوں رکھے؟ تو سامعین محترم، یہ رب کائنات ہے اور تاجدار کائنات، امام کائنات ہیں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 بار پہلے حق ماں کے کیوں بیان فرمائے؟ سوچیں، اس لیے پہلے 3 مرتبہ اور 3 مقامات پر حق ماں کا رکھا ہے کہ ماں وہ ذات ہے جو اولاد کی خاطر 3 زمانے بڑی مشکل سے کاٹتی ہے. 3 زمانے ماں اولاد کے لیے بڑی مشکل سے گزارتی ہے. پہلا دور وہ ہے جو ماں کم و بیش 9 مہینے اپنی اولاد کو اپنے بطن میں رکھتی ہے. یہ زمانہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ دور بڑا کٹھن ہوتا ہے. پھر جب ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، تو اولاد کے جنم دینے کا جو لمحہ ہوتا ہے ماں کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے کہ کتنی مائیں اولاد کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے وصال کر جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے دوسرا اشارہ اس لمحے کی طرف کیا. پھر تیسرا دور ماں پر اولاد کی خاطر، جب ماں اپنی اولاد کو کم و بیش 2 سال دودھ پلا کر اپنے جسم کو گھول گھول کے پلاتی ہے، اپنی ہڈیاں پلاتی ہے. ارے صدقے جائیں سیرت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں نظام مصطفیٰ پر، صدقے جائیں زبان مصطفیٰ پر. ادھر ماں اولاد کی خاطر 3 ادوار بڑے مشکل گزارتی ہے. میرے مصطفیٰ نے کسی ایک دور کو بھی نہیں چھوڑا. میرے آقا نے فرمایا تجھ پہ پہلا حق اس دور کا ہے جب تیری ماں نے تجھے اپنے بطن میں سنبھال کے رکھا. تجھ پہ دوسرا حق پھر تیری ماں کا ہے، اس لیے کہ تیری ماں نے زندگی و موت سے گزر کر تجھے جنم دیا. پھر تیسرا حق تجھ پہ پھر تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے اپنے جسم کو، اپنے ہڈیوں کے حصوں کو گول گول کے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے. تو آقا علیہ السلام پہلے ماں کے 3 حق بیان فرما رہے ہیں.